غیر مسلمان قرآن کو تو مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ کے جواب سے مطمئن کیسے ہوگا، سیٹسفائی کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوگا کہ دین اسلام ہی اولین مذہب ہے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے، خاص طور سے ہمارے برادران وطن جسے مشہور نام ہندو کہا جاتا ہے، اور اصل جو مذہب ہے وہ سناتن دھرم ہے، سناتن دھرم ہے۔ اب چونکہ جو سناتن دھرم کے فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، یا سناتن دھرم کے نام کے ساتھ جی رہے اور مر رہے ہیں، ان لوگوں کو اب آپ اسلام سے سمجھائیں گے تو کہاں سے مانے گا؟ نہیں مانے گا کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، جب قرآن کو مانتے ہی نہیں تو ہم کیسے آپ کے اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے؟ تو ان کو آئینہ دکھانا پڑے گا جو ان کے برہمنوں اور پنڈتوں نے چھپا دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سناتن دھرم کی ویاکھیا کریں گے، ہم سناتن دھرم کی تشریح کریں گے کہ یہ سناتن دھرم ہے کیا۔ سناتن دھرم، سناتن کا اگر ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے القیم، القیم قائم رہنے والا، اور الدین سناتن دھرم، سناتن کا میں نے معنی آپ کو بتلایا کہ سناتن کے معنی ہے القیم اور دھرم کے معنی ہے مذہب۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مذہب کا تذکرہ فرمایا ہے، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ یہی تو سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دھرم ہے۔ اور ایک مزے کی اور لطف کی بات یہ ہے کہ سناتن دھرم کا جو عقیدہ ہے آج کل ہمارے برادران وطن نے اس کو پوری طرح سے بگاڑ دیا ہے، اس کی چھوی خراب کر دی ہے، سناتن دھرم کی چھوی خراب کر دی ہے پوری طرح سے۔ حالانکہ سناتن دھرم میں مورتی پوجا ہے ہی نہیں، مورتی پوجا نہیں ہے، جس کے آج سناتنی نام لینے والے، اپنے آپ کو سناتنی کہنے والے لوگ مورتی پوجا میں پوری طرح سے مستغرق ہے، پوری طرح سے ڈوبے ہوئے، بلکہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ وہ مورتی پوجا کی اجازت اس میں ہے ہی نہیں۔ اور تاریخی حوالے سے میں کل ہی سے اس پر لگا ہوا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ وید جو سناتن دھرم کی سب سے مہتوپورن کتاب ہے، سب سے اہم جو پستک ہے، اس کے حوالے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو حضرت آدم و حوا ہے، بلکہ صرف آدم و حوا نہیں، آپ وید، رگ وید، یجروید، اتھروید، اپنشد، یہ تمام جو کتابیں ہیں، اگر ان کتابوں کا آپ ادھین کریں گے، آپ پڑھیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بھی توحید ہے، اس کے اندر بھی انتم مہارشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وید وغیرہ جو کتابیں ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہو، کیونکہ جو آسمانی کتابیں ہیں ہزاروں تحریفات کے باوجود بھی اس کے اندر توحید و رسالت موجود ہے، اور بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اور یہ عین ممکن ہے، یہ پاسبل بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، 1.25 لاکھ سے زیادہ جو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھیجا، تو ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے رہے ہوں۔ اب میں پھینکم پھینکی تھوڑی کر رہا ہوں، آپ سورہ ابراہیم اٹھائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ
اللہ پاک نے فرمایا سورہ ابراہیم کے ابتدائی آیات میں فرمایا کہ ہم نے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر قوم کے پاس ایسے رسول بھیجے کہ جو ان کی زبان جاننے والے ہو، یعنی ان کی زبان سمجھنے اور سمجھانے والے ہو، تاکہ کسی طرح کے بہانے اور عذر اس کے پاس نہ رہ جائے کہ بھائی آپ نے تو عربی زبان والے کو بھیج